Alright ji, once again, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. My name is Sahir Lodhi and you're watching Dastak ke baad with Sahir. आज I'm not feeling too well. I think I'm a bit feverish. कुछ बुखार सा है. इसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है वो मेरा साथ छोड़ रही है. और अगर तुम लोगों ने बातें की तो मैं यहीं आ जाऊँगा. बात नहीं करनी, बिल्कुल बात नहीं करनी. पहले बताया कीजिए, पहले नहीं बताएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी. देखिए मैं रोज़े से हूँ, रमज़ान में मुझे गुस्से पे मजबूर मत कीजिए, वरना मेरे साथ जो होना है वो तो होना ही है, आपके साथ बहुत कुछ हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मेरे साथ इस वक्त मिनाज हैं जी. मैं इनके सामने ग्रूसम बातें नहीं करना चाहता. आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत सा है. आज हम लोग बहुत सारे तोहफे देंगे, ईदियाँ देंगे, ईदियाँ बांटेंगे. मैं और मिनाज ईदियाँ बांटेंगे. साथ साथ हम आगाज़ कर रहे हैं एक नई रस्म का, एक नई रीत का. अगर आपके बच्चे नात पढ़ना चाहते हैं, आपका कोई बेटा बेटी नात पढ़ना चाहता है, हमारे प्रोग्राम में आना चाहता है, आगाज़ करवाना चाहता है हमारे प्रोग्राम का नात रसूल मकबूल से इस मुबारक महीने में, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि हमें कॉल करना पड़ेगा. अपने नाम को रजिस्टर करवाएं, हमारे लोग आपको टेलीफोन कॉल करेंगे. ऑफ कोर्स कॉल करने का नंबर 0342 207 5142 है. या फिर अगर आप एसएमएस करना चाहते हैं तो आप एसएमएस कर दीजिए. और ऑफ कोर्स एसएमएस करने के लिए आप DKB लिखेंगे या लिखेंगी. और तो हाथ सही से पकड़ो, सही से पकड़ो हाथ. There you go. That's it. That's it. DKB लिखिए और DKB लिखने के बाद स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर उसके बाद अपना मैसेज लिखिए और उसके बाद सेंड इट टू 436 पे भेज दीजिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने, प्रोग्राम को देखने का और पसंद करने का. थैंक यू सो वेरी मच. मुझे रेडियो पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं. एक मैसेज जो मुझे कल आया वो आया कि कोई मेरे लिए उम्रा अदा करना चाहता है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत 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 शुक्रिया. कल ही हम लोग बात कर रहे थे नात रसूल मकबूल में, कवाली में एक बात आई थी कि इसी महीने चलो, मदीना चलो. तो आई थिंक दुआ की कबूलियत की कोई ना कोई घड़ी होती है. मैं फ़िज़िकली वहाँ नहीं हूँ लेकिन दिली तौर पे वहीं हूँ, हमेशा ही हूँ और हमेशा ही रहता हूँ. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, थोड़ा सा ये शो जो है ये इस वक्त माह रमज़ान के मुनासबत से हम डिज़ाइन करते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन एक बात जो मैं ख़ास तौर पे डिस्कस करना चाहता हूँ शो में, वो बर्मा के मुसलमानों की हालत है. लेकिन राइट नाउ वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट इट बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इनके सामने मैं ऐसी कोई भी बात करूँ. देखिए दुनिया बहुत अच्छी है, अभी इनके दिमाग में ये नहीं आया है कि दुनिया बुरी है. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम इनके साथ ये बातें नहीं करेंगे, इनके साथ हम दूसरी वाली बातें करेंगे. लेकिन उसके लिए मुझे वहाँ पर जाना ज़रूरी है क्योंकि इनका माइक वहाँ लगा होगा. हाँ एक बात और है, मैगी पे मुझे याद आया, सॉरी आपने बताया तो मुझे याद आया कि हम लोग इस फ्राइडे को मैगी की जो तीसरी डिनर हैं उनके घर जा रहे हैं. ऑफ कोर्स आपको पता है, आइए आपको पता है, उंदा पराठा, उंदा मज़ा, उंदा चावल ओनली इज़ ऑफर्ड बाय मैगी. सो मैगी को देखना मत भूलिएगा. फ्राइडे को हम आपके पास लेके आएंगे. मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं बहुत प्यारे से, बहुत हसीन से मिनाज. मिनाज अस्सलाम वालेकुम. माइक में. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक. ये बताइए, ये बाल आपके किसने बनाए? चले जिसने भी बनाया, अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छा, आपको अपनी अम्मी ज़्यादा अच्छी लगती हैं या अब्बू? दोनों दोनों ज़्यादा अच्छे लगते हैं. लड़ाई किसके साथ होती है आपकी ज़्यादा? भाई के साथ. भाई के साथ. अम्मी अब्बू के साथ नहीं होती? अच्छा, अम्मी अब्बू की लड़ाई होती है, कौन जीतता है? सच्ची सच्ची कौन जीतता है? बता दो कोई नहीं, बताओ तो सही. तुम्हारी मॉम आई है यहाँ पे, अम्मी आई है? वो गौर से देख रही होकर, क्या खबरदार जो बताया बिल्कुल मत बताना. कौन जीतता बता? नहीं? अच्छा चले ठीक है. मैं भी बहुत, मुझे बुरा लगता था जब बड़े मुझे इस तरह से किया करते थे. जब मैं किसी बड़े के पास जाता था और मुझे दे वुड पुट मी ऑन द टेस्ट. आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? आप क्लास 2 में हैं. बड़े होके क्या बनेंगे? जोर से. पायलट बनेंगे. वाओ. कौन सा पायलट? जो फौज में पायलट होता है, एयरफोर्स का पायलट, या जो कमर्शियल प्लेन्स उड़ाता है? कमीशन प्लेन्स उड़ाता है. वाह, दम तो है बात में दम है. अच्छा, आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? नात. आपको नाते पढ़ने का शौक है? यस. क्या उम्र है तुम्हारी? 6 years. 6 years. ओके. शादी कब करेंगे आप? कितने दिन के बाद?
अभी नहीं? कितने 2 years के बाद, 2 साल के बाद? नो, हम कहाँ नीचे क्यों देख रहे हैं? हम ऊपर देखेंगे, सामने से देखेंगे, ठीक है? Here we go, ये आपके पास है। Ladies and gentlemen, ये आगाज है हमारे उस सेगमेंट का जहाँ हम ये कहते हैं कि आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं आपके बच्चे के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, नात रसूल मकबूल है। अगर आपका बेटा या बेटी इसमें हिस्सा लेना चाहता है, हमारे प्रोग्राम में आना चाहता है और चाहता है कि यहाँ पर आके अपनी आवाज़ का जादू जगाए, अपने फ़न के जौहर जो है वो दिखाए, तो देन आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, SMS करना पड़ेगा। मिनहाज हमारे साथ है। मिनहाज, हियर वी गो, आपने शुरू करना है प्लीज़। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, सुनने की जो क़ुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन, सुनने की जो क़ुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, हूरों की न गुलमा की न जन्नत की तलब है, हूरों की न गुलमा की न जन्नत की तलब है, बदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, बदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, मुद्दत से मैं दिन रात करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं दिन रात को करता हूँ दुआएं, इन हाथों में जाली वो सुनहरी तू थमा दे, इन हाथों में जाली वो सुनहरी तू थमा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, मुद्दत से मुझे मुँह हश्र में मुझको न छुपाना पड़े या रब, मुँह हश्र में मुझको न छुपाना पड़े या रब, मुझको तेरे महबूब की चादर में छुपा दे, मुझको तेरे महबूब की चादर में छुपा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, इशरत को भी अब खुशबू हसन अता कर, इशरत को भी अब खुशबू हसन अता कर, जो लर्ज़ हैं उन्हें तू नात बना दे, जो लर्ज़ हैं उन्हें तू नात बना दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। वेरी वेरी नाइस, सुभान अल्लाह, वेरी वेरी नाइस। अच्छा बताइए, आपके घर में कितने लोग हैं? 5। 5 में कौन कौन है? सर, अम्मा, भाई, बाबा, मम्मा और मैं। बाबा, मम्मा और आप? और भाई और अम्मा। और अम्मा, अच्छा ठीक है। आप और आपके भाई है ना? ओके, तो आपके भाई का नाम क्या है? मुइज़। मुइज़। तो अगर मैं मुइज़ और मिनहाज को ईदी दूं तो वो ले लेंगे? से थैंक यू। थैंक यू। ओके। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी यहाँ पर आए और यहाँ पर आके आप सबसे बात करें, कभी नात के ज़रिए, कभी हमद के ज़रिए, तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल 0342207542, यहाँ कॉल करने का नंबर। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
جان یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum once again, welcome back and a very good morning to you guys. منہاج کے سامنے میں ذرا گروسم باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا. آج مجھے خاصا غصہ آیا ہوا ہے دو چیزوں کی وجہ سے. ایک تو جہاں قصور ہونا چاہیے, جہاں قصور ہوتا ہے وہاں ایڈمٹ کر لینا چاہیے بیکاز وہ غلط ہے. میں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی تو برمیز مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں بات کی. مجھے نہیں کہ میں اس بارے میں فکر نہیں کرتا کہ دوسروں نے بات کی یا نہیں کی, میں نے کیوں نہیں کی. اپنا حق ادا کیا. تو میں سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں سے جو مجھے دیکھتے ہیں, جو مجھے بتاتے ہیں, اور بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے فیس بک پہ جا کے, ٹویٹر پہ جا کے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں برمیز مسلمانوں کے لیے بات کرنی چاہیے. آئی ایم ریئلی ہمبلی سوری, آئی ایم اپولوجیٹک ٹو یو گائز. بہت میں پوری ٹیم کی طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو وی ریئلی اپولوجائز فار دیٹ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب ہم وقتاً فوقتاً پروگرامز کے اندر برمیز مسلمانوں کے لیے ڈیفینیٹلی بات کرتے رہیں گے. اگین پینل وہی ہے میرے ساتھ آج بھی. ڈاکٹر رابعہ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. مفتی آصف سعید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اینڈ آف کورس حمزہ علی قادری صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم سب کو مبارکباد دینی ہے حمزہ علی قادری صاحب کو کیونکہ یہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. کب, کون سے رمضان؟ وہ جیسے کل محفل میں نعت پڑھی جا رہی تھی کہ اسی مہینے میں اور حاضری ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی 10 رمضان کے بعد. 10 رمضان. اور واپسی آپ کی کب ہے؟ عید تو مدینے کی عید ہوتی ہے, عید کے بعد انشاءاللہ. یعنی آپ کی عیدی ہو گئی, عید وہیں کرتے آپ کی عیدی ہو گئی. آپ کل کہہ رہے تھے عیدی کی ضرورت کیا ہے, مجھے یہ عیدی چاہیے. پروگرام میں اس کیا تھا نا کہ سرکار نے اتنی بڑی عیدی دے دی, کیا بات, قرآن دلوا دیا کہ وہ میرے لیے بہت کافی ہے. کیا بات, کاش پڑھتے رہیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں. کیا بات ہے. اور آپ نے یہ بات کی بری مسلمانوں کے, اصل میں آپ کے پروگرام میں پہلے ہی اتنی ویرائٹی ہے اور ماشاءاللہ کہ وہ ہر موضوع کو فوری طور پہ لینا مشکل ہوتا ہے, لیکن اچھا کہ آج آپ نے اس کی طرف. دیکھیں بات یہ صاف سی بات یہ ہے کہ کوتاہی تو کوتاہی ہوتی ہے, حساب تو حساب ہے. جیسے مطلب کسی کا بھی حساب ہو سکتا ہے, میرا بھی حساب ہوگا کہ آپ کو میں نے مائک دیا تھا, آپ کو میں نے شہرت دی تھی, آپ کو میں نے نام عطا کیا تھا, آپ بتائیے آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا, آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا. ہمارا تو فرض ہے نا یہ. بٹ اینی وے تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ کہ آپ شو کو دیکھتے ہیں. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں کال کیجیے. ہر کال کرنے والے کو ہم اپنی طرف سے عیدی دینے جا رہے ہیں. یو ڈونٹ نو کہ کیا ہے, سرپرائز پیکیج ہے. آہستہ آہستہ میں اس پیکیج کو اناؤنس کروں گا, لیکن آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ منڈے سے کچھ ایسے پیکیجز ہم آپ کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, آپ کو دینے جا رہے ہیں جہاں آپ اپنی پوری فیملی کو لے جا کے افطار کروا سکتے ہیں فری آف کاسٹ. اور بہت پوش ترین ریسٹورنٹس ہیں, بہت پوش ترین ان کا کھانا ہے, بہت پوش ترین ان کی افطار ہے, اور آپ بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں نہ صرف وہاں کے افطار سے بلکہ وہاں کی جو سینک انوائرمنٹ ہے اس سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. چلیے ایک آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ دیتا ہوں. ہو سکتا ہے سمندر کا کنارہ ہو, لیکن یہ وہ سمندر نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس طرف بھی ہو اور اس طرف بھی ہو, اور اس کے بیچ اور اس کے درمیان میں آپ, ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے ایسا تو ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو پروگرامز پورے دیکھنے پڑیں گے, آپ کو کالز کرنی پڑیں گی, پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. یہاں پر اب جوڑے ٹکنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. منڈے سے ہمارے پاس جوڑے بھی ٹک رہے ہیں. ہم نے عیدی دینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے اندر تمام کے تمام لوگ شامل ہیں. آپ لاہور میں رہتے ہوں, آپ ملتان میں رہتے ہوں, آپ کراچی میں رہتے ہوں, آپ پشاور میں رہتے ہوں, سکھر میں رہتے ہوں, ویئر ایور یو آر, ایون اف یو آر ابراڈ, اگر آپ کی کال مجھے موصول ہو جاتی ہے اور یہاں میری آپ سے بات ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کو جوڑا بھی بھیجیں گے, ہم آپ کو چوڑیاں بھی بھیجیں گے, مہندی بھی بھیجیں گے. لگانے والا نہیں بھیج سکتے یا لگانے والی نہیں بھیج سکتے, اس کا انتظام آپ کو خود کرنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ ایک عدد کیش پرائز بھی ہے, انفیکٹ 2 عدد کیش پرائزز ہیں جس کے بارے میں ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے. لیکن لیٹس گو ٹو آور پینلسٹ. اچھا جی, مسز نگت کی, مسز نگت کی ٹیلی فون کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ. السلام علیکم. بس بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے مسز نگت آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. اور رمضان کیسے چل رہے ہیں؟ آپ کا شو بہت اچھا جا رہے گا. اور ایسی جو نعت پڑی تھی نا, آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ کی خاطر, بہت ہی مزہ آیا آپ کو. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ابھی آپ دیکھیے میں جو ہمارے شہر کے آج کل حالات ہیں شہر کراچی کے, اس پر تو سبھی بہت زیادہ پریشان ہیں. تو میں ام کے حوالے سے کچھ پوئٹری لائی تھی, میں نے سوچا کیوں نہ سائی بھائی کے شو میں اسے تو سنیے سائی بھائی. جی جی. ہم گہوار آئے محبت ہے, ہم رشک بہار جنت ہیں, ہم ہیں اتحاد کا مظہر, ہم ہیں ٹی میں نوری سحر,
امن انسانیت سکھاتا ہے، ہم گھر گھر دیے جلاتا ہے، ہم نفرت سے دور رکھتا ہے، اپنے پہلو میں نور رکھتا ہے، ہم کے پھول جب بھی کھلتے ہیں سب کچھ آتا دلی سے ملتے ہیں، ہم کے جستجو کرو ہیں، ہم کے واسطے بڑھاؤ قدم، لہلاتا ہے ہم کا پرچم، پہن پاتے ہیں اس کے سائے میں، ہے فضاؤں میں کی خوشبو، ہم کا راستہ یہ ہر سو، ہم ہیں کاروان فکر و نظر، ہم ہیں دھوپ میں نثار شجر، نفرتوں کے لیے بجائیں ہم کے گیت کیوں نہ گائیں ہم کی سرحدوں میں وحدت ہے، امن ہر عہد کی ضرورت ہے، امن حسن کائنات کی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ مسز نگہت، تھینک یو سو ویری مچ۔ اور اب ہم آپ کو اپنی طرف سے ایک عیدی دینے جا رہے ہیں۔ ابھی کل سے میں اسپانسرز کے نام لینا شروع کروں گا۔ دیکھیں میں نے چیزیں بہت ساری مانگ لی اپنے اسپانسرز سے اور وہ دے بھی رہے ہیں ہم کو، لیکن کل سے میں دینے شروع، ہو سکتا ہے آپ کو بہت خوبصورت سے جوڑے مل جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو بہت خوبصورت سے گفٹ پیکس جو ہیں سرپرائز گفٹ پیکس وہ مل جائیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بٹ اینی وے کمنگ ٹو یو گائز، کیا روزہ ہم کو کسی بھی کام سے، ظاہر برائیوں سے تو روکتا ہے، لیکن کیا اچھے کاموں سے کبھی روزہ روکتا ہے؟ اصل میں روزے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیں اچھے کاموں کے لیے مستعد کرتا ہے۔ کیا بات، روزہ ہو یا تصوف کی بھی ساری عبادت اور ریاضت اور زہد جو ہے نا، وہ ہمیں سست اور کاہل نہیں بناتے، بلکہ ہمیں ایک برقی روح پیدا کرتے ہیں، ایک انرجی ہے۔ اسلام خود ایک انرجی ہے، اور ہر خوف کے خلاف، ہر فساد اور ہر باطل قوت کے خلاف وہ اسے چاہے، وہ یہ قرآن شریف بہت مضامین آئے کہ وہ شہروں میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کے گھروں سے نکالے جاتے ہیں مسلمان، لیکن اگر اس کو قتل ہونے سے اور ہجرت کرنے سے، دیار سے نکالنے سے اسلام ختم ہونا ہوتا تو وہ یکم ہجری کو ختم ہو جاتا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جو ہمیں اچھے دسترخوان اور اچھے پکوان تک ہی لاتا، رمضان کا وہ مہینہ ہے جو بدر کے میدان تک لے جاتا۔ 200 میل دور پیدل چل کے سرکار تشریف لے گئے۔ سن 2 ہجری میں جو بدر شریف کا بے سر و سامانی کا عالم ہے، پیدل جا رہے ہیں 200 میل، اللہ اکبر، اور وہاں پھر مقابل میں بات ہوا تھی۔ تو روزہ ہمیں کبھی بھی کسی کام سے روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے اور نئے کاموں کے لیے تیار، اچھے کاموں کے لیے تیار کرتا ہے، مستعد کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا حضرت کے ساتھ، کہ بات یہ ہے کہ روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا نام ہے، اور ہر اچھا کام انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو روزے میں کسی بھی اچھے کام سے کہیں نہیں روکا گیا، جیسے کہ بدر کا حضرت نے ذکر کیا۔ آپ دیکھیں اصحاب بدر فاقہ کش ہیں، روزے کی حالت میں، مگر حق و باطل کے مارکے میں کھڑے ہوئے، اور کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہے، بس ان کو اللہ تعالیٰ کے قرب چاہیے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ ہمیں کسی چیز اچھے کام سے نہیں روکتا، چاہے وہ اچھے کام آپ کے صحت کے لیے ہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے ہوں، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہوں، جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات مجھے کہہ دیجئے کہ جب کبھی لڑائی اور جنگ اور جہاد کی بات آتی ہے، اور یقین اللہ کا قرب تو مقصود ہی ہے، لیکن میں ایک بڑے کینوس میں تناظر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے فارس کی طرف جب اہل عرب آئے، اسلام آئے، تو فارس تو بہت مہذب تہذیب، بڑی قدیم، تو وہاں کے لوگوں نے لکھا کہ تم عرب ہو، تمہارا دعویٰ اسلام کا ہے، امن کا ہے، تو اپنی جگہ رہو، تم ہم پہ کیوں حملہ کرتے ہو، ہماری زمینوں پہ کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہو، آپ اپنی جگہ خوش رہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عمر فاروق کی طرف سے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہاری زمینیں اور سلطنت نہیں چاہتے، وہ تمہیں مبارک ہو، لیکن تم جو انسانوں کو بھیٹ چڑھا رہے ہو، تم جو آتش پرست لوگ انسانوں کو جلا رہے ہیں، انسان کو غلام بنایا ہوا ہے، ہم اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ تو یہ بدر کے میدان میں بھی وہ اس باطل قوت کے، اور آج کل جہاں کہیں بھی مسلمان جد و جہد کرتا ہے، وہ اصل میں انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دینا۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور کسی حد تک مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ کہوں، میں نارملی جو بھی بات کرتا ہوں اس میں بیلنس قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ میری شعوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جہاں کسی کی بھی دل آزاری ہو، دل شکنی ہو، اور سب سے بڑی بات یہ انصاف کی بات نہ ہو۔ تو بات انصاف کی ہونی چاہیے، اور وہی ہونی چاہیے۔ برما کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے مجھے اقبال کی یہ نظم، یہ غزل جو ہے نظمی ہے، لیکن چونکہ ردیف اور قافیہ ملتا ہے اس لیے غزل میں بھی شمار کی جاتی ہے، وہ بہت یاد آتی ہے کہ دگرگوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دگرگوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی، متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی،
متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساتھ، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھ۔ تو آئیے مل کے ان کے لیے کام کریں، irrespective کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، irrespective ہم ہیومینٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ میرا پیغام this is to the people who can understand me, this is to the people who can understand my language, this is to the people who cannot understand my language, this is to the people who actually believe in humanity۔ humanity کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، this program will definitely go on air in various parts of the world۔ جہاں جہاں یہ پروگرام جا رہا ہے I request all of you, every single one of you, whoever is watching me right now, I request every one of you, please voice your opinion about the Burmese Muslims. Whatever is happening there, it's not right, it's an outright atrocity. Please make sure that you record your voice about this and your opinion about this. رہی اس کی بات کہ ہم کیا کر سکتے ہیں مل کے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بات شروع کر سکتے ہیں، بات کے بعد اویئرنس دے سکتے ہیں لوگوں کو، بات کے بعد بات کہاں جاتی ہے نو ون نوز۔ اسلام جو ہے نا ساحر صاحب امن و آشنی کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ شروع کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تفریقوں کو پیچھے رکھ دیا، انسانیت کو آگے رکھا، فوکس کیا اور لوگوں کو قریب لا کر حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر کیا، پھر لوگ حق کی طرف آنے لگے۔ اب تھوڑی سی ذرا بات کو ذرا لائٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے، وہ میں آپ کی طرف آؤں گا جب میں پوچھوں گا یہ رمضان کے بعد شادیاں شروع کیوں ہو جاتی ہیں اتنی جلدی؟ شادی مطلب جی ہاں، مطلب جیسے ہی روزے ختم ہوئے ایسا لگتا ہے ہر آدمی دولہا بننے کے لیے اور دلہن بننے کے لیے تیار تھا۔ چھوٹا سا ایک بریک ہے، میں نے یہ کیوں کہا، ہو سکتا ہے میں آپ کو برائڈل میک اپ دے رہا ہوں ایبسلیوٹلی فری، یعنی آپ کی شادی کا جو ایک بہت میجر ایکسپینس ہے وہ بس ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس شو میں کروں گا کیا، یو ہیو نو آئیڈیا۔ لیکن ایک چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، جائیے گا کہیں نہیں۔ السلام علیکم جی، ونس اگین ویلکم بیک۔ اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں طارق حسین صاحب کا، جنہوں نے ہم کو یہ خوبصورت کیلیگرافی پینٹنگ جو ہے وہ دی ہے۔ یہاں اللہ لکھا ہے اور وہاں بھی اللہ لکھا ہے، اس کو پلیز دیکھ لیجئے۔ یہ طارق نے اسپیشلی ہمارے سیٹ کے لیے ماہ سیام کے لیے ڈیزائن کی ہے، اینڈ طارق حسین ان کا نام ہے، ہمارے ریگولر پینٹر ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کار خیر میں ثواب دے۔ This is another painting، مزید ان کے فن میں this is another painting ماشاءاللہ۔ اور انفیکٹ ایک کام کرتے ہیں، یہ دو پینٹنگز آپ کی ہو سکتی ہیں، کیسے یہ میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا، دیٹ مینز اس مہینے کے آخر میں بتاؤں گا۔ یہ دونوں پینٹنگز ہیں، آئی ڈونٹ نو، میں ابھی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں طارق سے، لیٹ می سی کہ اگر وہ کچھ ایسی مزید پینٹنگز بنائیں، ہو سکتا ہے ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ چلا جائے۔ اینڈ آئی نو بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہوں گے میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن جو بات میرے دل میں آ جاتی ہے وہ زبان پہ بھی آ جاتی ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میرا دماغ مجھ سے جھوٹ کہہ سکتا ہے۔ میں جب بھی سوچ کے بولوں گا وہ شاید غلط ہو جائے، لیکن جب بھی میں محسوس کر کے بولوں گا دل تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا دل، میں ہمیشہ اپنے ریڈیو پہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جب بھی دل سے سودے کریں گے نا تو آپ کو اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ مر جائیں، یو ول بلیڈ ٹو ڈیتھ، لیکن دل کا سودا نقصان دہ نہیں۔ صوفیہ نے اس لیے فرمایا نا سب سے بڑا مفتی تیرا قلب ہے، پہلے اپنے دل سے پوچھ پھر بعد میں رائے کام۔ مفتی صاحب آپ نے جو کام کیا ہے وہ بھی بہت کمال کام کیا ہے۔ ہم نے جس طرح سے اس چیز کو پوری آرگنائز کیا تھا اور جس طرح سے اس کو آرکسٹریٹ کیا تھا اور جس طرح سے ہماری مدد کی مفتی صاحب نے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج ہمارے پاس حافظ تنویر صاحب بھی ہیں، جی ہاں یہ وہی تنویر صاحب ہیں، حافظ صاحب وہی ہیں جو الائچی والے بابا کے نام سے مشہور تھے۔ کوشش کروں گا کہ آج بھی آپ کو الائچی کے تھوڑے سے کرتب دکھا سکیں، الائچی کے بغیر۔ اور آج ہم سب کوشش کریں گے، تفریح و تفنن کے لیے ہے یہ، ہم سب کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ، میری اردو کو کیا ہو گیا، اب اچھی بولی ہے میں نے، آپ کس بات کے لیے رہیں گے، مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کیوں ہنس رہی ہیں؟ تفریح ہوتا تفنن، آپ کو پتہ ہے تفنن کی؟ سبحان اللہ، میری قوم کے معمار ڈاکٹر رابعہ اردو سے نام۔ یہ زمانہ ہے کہ علم کو جانکاری کہتے ہیں، باپ کو پتا کہتے ہیں۔ اور میں ایک گھر میں گیا تو ایک بچی
اپنی والدہ کی تصویر کے پاس ایک تشتری میں پھول لیے ہوئے اور اسے گھما رہی تھی. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مجھے خیال ہے کہ وہ آج کل ٹی وی پہ دکھاتے ہیں نا. ارے یہ بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم وہ گھما رہی تھی, چڑھا نہیں رہی تھی. اگر چڑھا رہی ہوتی تو پرابلم ہو جاتی. اینیوے, میگی, اوندا چاول, اوندا مزہ, اوندا پراٹھا, آف کورس دیٹس میگی اینڈ وی لو میگی. میگی کی جو تیسری ونر ہے, ہم ان کے گھر جائیں گے فرائیڈے کو, تو میک شور کہ آپ ہمیں دیکھنا نہ بھولیں فرائیڈے کے دن. آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں, پہلے میں ان سے آپ کا تعارف کروا دوں. اس سے پہلے کہ مہمان کی طرف جائیں, مجھے یہ بتائیے رمضان کے بعد شادی کا سیزن کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ رمضان کے بعد آئی تھنک چیزیں, اب تو لڑکیاں اگر میں اب اس فیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو بہت جلدی پلان ہو جاتا ہے سب کچھ, 6 مہینے پہلے ہی سارا کچھ پلان ہو جاتا ہے. اور اگر ویسے دیکھا جائے تو انہوں نے ابھی یہی بتایا کہ رمضان میں بھی منع نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ اتنا زیادہ عبادت کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ اس میں زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک رمضان کے بعد شادیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. جی, ان اللہ مع الصابرین. جب لوگ روزے میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دلہن بھی عطا آئی تھنک روح بھی اچھا آ جاتا ہے. جس کی دوسری ہو رہی ہو اس کا, میں ویسے یہی سمجھی تھی جب آپ نے کہا تھا اس نے روزے توڑے ہوں گے, اس نے روزے توڑے ہوں گے, ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا, یہ صرف ایک شادی شدہ آدمی کہہ سکتا ہے. جی ہاں, بے شک. اچھا جی, خوش رکھے. مجھے کیا کہا تھا آپ نے, کچھ کہا تھا. کال, ہاں جی کال ہے. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں پلیز کال کیجئے 0342207514 یہاں کال کرنے کا نمبر. استخارہ کروانا چاہتے ہیں کاروبار کے معاملے میں, شادی کے معاملے میں, دوستی کے معاملے میں, یا کسی اور چیز کے معاملے میں. عید کے بعد زیادہ شروع ہو جائیں گی شادیاں وجہ سے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا میری شادی عید سے پہلے ہونی چاہیے یا عید کے بعد ہونی چاہیے, تو بھی استخارہ کر سکتے ہیں. اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پلیز گیو می اے کال. اینڈ آف کورس اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے لائن پہ؟ مسز ایاز. السلام علیکم مسز ایاز. رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. کیسی ہیں آپ؟ جی, اچھا مجھے استخارہ کروانا تھا. جی پلیز بتائیے. میری کزن ہے, ان کا نام ہے شاہدہ. اوکے. اور ان کی امی کا نام ہے بانو. وہ بیمار بہت زیادہ رہتی ہیں, اور بس یہ پرابلم ہے کہ ان کو اگر دکھاؤ بھی نا ڈاکٹر کو, 2-3 دن صحیح رہتی ہے, اس کے بعد دوائیوں کے بعد پھر دوبارہ سے وہی ریپیٹ ہوتا ہے. تو یہ پتہ کروانا تھا کہ اللہ نہ کرے کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے یا صرف یہ بیماری ہی ہے. اچھا یہ بتائیں میڈیکل پرابلم بھی کیا ہے, یہ بھی اثرات کی زد میں, یعنی نظر بد کا بہت زیادہ شکار ہیں. نظر بد کا شکار, نظر بد کا شکار ہے. ان کو یہ چاہیے کہ سورت فاتحہ روزانہ 41 بار پڑھ کر صبح نہار ہوں سحری میں پانی پہ دم کر کے پیے, انشاءاللہ عزوجل بہتر ہو جائے گا. چلیے جی, بہت بہت شکریہ مسز ایاز کال کرنے کا, اور ہماری طرف سے آپ کو عیدی کا اسپیشل گفٹ جو ہے وہ بھی مبارک ہو. یہاں میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ جو لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں یا ہائپر ٹینسو ہوتے ہیں یا جن کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے, ان لوگوں کو جب ایک دفعہ یہ چیزیں ڈائگنوز ہو جاتی ہیں تو ان کو کنٹینیوسلی دوائی کھانی ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ تھوڑا عرصہ دوا کھاتا ہے, جب اس کی وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے یا ایک دفعہ اتفاق سے یا 2 دفعہ اس کی شوگر نارمل آ گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ نارمل ہو گئی ہے, بٹ اٹ از سم تھنگ ان یور بلڈ. اب اگر آپ کا سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا یا آپ کا لبلبا صحیح انسولین نہیں پھینک رہا بلڈ میں, تو وہ اس شوگر کو کنٹرول نہیں کرے گا. تو آپ بیٹرمنٹ آف یور انر ہیلتھ, یعنی آپ کے گردے صحیح رہیں, آپ کی آئیز صحیح رہے, آپ کا برین صحیح رہے, اس کے لیے جو ایک دفعہ ڈائگنوز ہو گئے ہیں, جن کو شوگر ہے, جن کو بلڈ پریشر ہے, جن کو یورک ایسڈ ہے, جن کو کولیسٹرول ہے, یا تو بہت اسٹرکٹ وہ نیوٹریشنسٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ڈائٹ مینجمنٹ کریں, لیکن ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ان کو میڈیسن لینی ہوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ میڈیسن نہیں کھائیں. میں نے بہت سارے پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ چونکہ ان کی اچھی کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہوتی تو وہ دوائی شروع کرتے ہیں, لیکن چونکہ وہ فالو اپ کے لیے نہیں جا رہے ہوتے تو ونس ان کی چیزیں کنٹرول ہو جاتی وہ چھوڑ دیتے ہیں. یا جیسے اب سب کو پتہ ہے کہ رمضان میں کولیسٹرول بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا, بیکاز ہم فرائی چیزیں بہت شروع کر دیتے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1 منتھ کے لیے لے لی, لیکن اگر آپ کو ہے تو یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں بلکہ اگر آپ ڈائگنوز ہو گئے تو اس کو فالو اپ میں رکھیں. ایوری 3 منتھس پہ, میں کہتی ہوں 6 منتھ پہ ایک دفعہ آپ ضرور اپنی شوگر اور بلڈ پریشر, کیونکہ رپورٹس ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں کہ ہر چوتھے پاکستانی کو شوگر ہو سکتی ہے. ابھی ہم اس پہ مزید ڈیفینیٹلی بات کریں گے, لیکن پیریوڈک چیک اپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جس کو جو اگر یہ ایسے پرابلمس ہیں نا, یہ کرونک النس ہے, جن کو یہ ہے. جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں بیکاز پھر وہ پیکج نکل جائے گا, مجھے وہ پیکج بھی دکھانا ہے. میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں, ہم 3 لوگ یہاں موجود ہیں, 4 لوگ یہاں موجود ہیں. کل میں نے پہلی مرتبہ
जिम की शक्ल देखी, वैसे तो मैं जाता हूँ लेकिन मैंने पहली मर्तबा जिंदगी में एक्सरसाइज की। इससे पहले मैंने कभी नहीं की है, मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा, लिटरली कभी नहीं की, आज तक नहीं की। यस वाकई लिटरली मैंने कभी, मैं रोजे से और मैं वैसे भी अगर रोजे से हूँ या ना हूँ मैं गलत बयानी नहीं करता। मैंने कभी जिंदगी में आज तक कभी नहीं की, कभी नहीं। क्रिकेट बहुत खेली, स्क्वाश बहुत खेली, ये स्पोर्ट्स में मैं हमेशा रहा, लेकिन एज फार एज जिम में जाना है तो वो जिम में कभी नहीं गया मैं। और कल उसी जिम में मेरी मुलाकात, अच्छा खुदा ताला मुझे बस ले जाते हैं, जहां मुझे जाना होता है वहां मुझे ले जाते हैं। कल मैं सिद्दीकी साहब से मिला, वो 79 साल उनकी उम्र है, 79 ईयर्स ओल्ड, और 79 साल में वो 2 मरतबा हफ्ते में 17 किलोमीटर पैदल चलते हैं। 17 किलोमीटर पैदल चलते हैं वो 2 मरतबा। साथ साथ नेपाल यानी काठमांडू से बांग्लादेश ढाका तक वो पैदल चले हैं, उसका सर्टिफिकेट उनके पास है। और मैं सीनियर, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि सबको पता चले, सीनियर सिटीजन्स का जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका एक रियलिटी सेगमेंट यहीं इसी शो पे हम शुरू करने वाले हैं ईद के फौरन बाद। उनको फिट रखना है उनको भी, और सबसे बड़ी बात ये उनको यहां बुला के उनके एक्सपीरियंस से इस्तेफादा हासिल करना है। मैं बहुत कुछ सीखता हूं जब मैं अपने बुजुर्गों के साथ बैठता हूं, बिकॉज ऑनेस्टली उन्होंने जिंदगी गुजारी होती है, बरती होती है। तो मेरी सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई थी। इफ यू आर वाचिंग दिस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया, आप मेरे साथ मेरे मेहमान होंगे। मैंने उनको दावत दी है मंडे के दिन आने की, तो आई थिंक वो मंडे को आएंगे। और ये है उस कार्रवाई का हाल जो कलीम और अरसलान ने किया था जब मैं गया था एक्सरसाइज करने। रोजा बिल्कुल लगा, अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिएगा, सहरी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिएगा, अफ्तार के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिएगा, लेकिन उसके बीच में अपने कामों को यूं मत छोड़िए, क्योंकि रोजा उसी वक्त अफजल होगा जब आप दुनिया के तमाम काम अंजाम देते रहें। रोजा रख के अगर आप बैठ गए और कुछ नहीं किया तो फिर रोजा तो नहीं हुआ ना। एक काम करते हैं, आइए जी देखते हैं कि मैंने क्या किया है। और सबसे बड़ी बात ये, पहली मरतबा मैंने एक्सरसाइज की और रमजानों में की। दिस इज ब्रिलियंट। सो दिस इज मी, ये मैं हूं, रोल कीजिए। आदमी तो हीरो है ही, जिन नामुनासिब हालात में उसमें हमारा आम आदमी क्या हीरो से कम है। तो हमने सोचा कि आइए एक आम आदमी की जिंदगी को जानते हैं, रमजान के दिनों में उसकी जिंदगी कैसी होती है। अगर आप एक आम आदमी हैं और मेरे जैसे आदमी हैं, एक आम से आदमी हैं और इस शो में शरीक होना चाहते हैं, तो ये आपका शो है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी एंट्री भेजें। इट डजंट मैटर कि आप क्या करते हैं, इट डजंट मैटर इवन कि आपका रिलीजन क्या है। ऑल यू हैव टू कॉल मी। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, जहां जहां टेलीविजन जा रहा है, जहां कहीं भी रहते हैं, आप यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, यू वांट टू गिव मी अ कॉल। जब भी आपका पाकिस्तान आना हो आप मेरे शो पे आ सकते हैं। पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो अगर मेरे शो पे आना चाहते हैं, प्लीज गिव अस अ कॉल। आप हमें कॉल कीजिए 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर है। 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर है। एसएमएस के जरिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। DKB लिख के स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर मैसेज लिखिए, सेंड इट टू 436। आप यहाँ पर भेज सकते हैं। इससे पहले कि मैं कॉल की तरफ जाऊं और कॉल के बाद अपने मेहमान को बुलाऊं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये सिलसिला अब जारी रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता सितंबर के बाद, सितंबर तक, सेकंड थर्ड वीक तक आपको पता चलेगा कि दरअसल शो में होने क्या जा रहा है। ये शो इतना मैं फास्ट पेस बनाना चाहता हूं, एक ऐसा शो बनाना चाहता हूं कि जब आप इसको देखने बैठें तो फिर आप इसे खत्म करके ही उठें। और होपफुली हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ आपकी परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे जिंदगी के बारे में। आज आई एम नॉट फीलिंग टू वेल, तो अगर कहीं मेरी आवाज़ उखड़ रही है या मेरा सांस उखड़ रहा है तो प्लीज़ उसे माजरत मैं चाहूँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आज जिम नहीं जा रहा, मैं आपको अपने डेली जिम की रूटीन यहीं पर इसी तरह से दिखाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू द जिम, आई एम डेफिनेटली गोइंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम मोहम्मद आसिफ है, लेकिन मोहम्मद आसिफ से पहले सबसे पहले एक टेलीफोन कॉल है। लेट्स टेक दैट फर्स्ट। महरीन की है, वो इस्तिखारा चाहती हैं आपसे। हेलो जी महरीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। मुफ्ती साहब से क्या बात करना चाहेंगी आप? मैंने अपनी शादी का पूछना है, कब तक होगी? कब तक होगी ये पूछना, तो देखें लोगों को ये होता है, अक्सर इश्काल होता है, मुस्तकबिल के बारे में पूछते हैं, और मुस्तकबिल गैब के माना है, और गैब अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को है या उसकी अता से उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को है। इस्तिखारे में मुस्तकबिल की बात नहीं पूछनी चाहिए, हाल के बारे में या अपने मामलात के बारे में आप दरियाफ्त कर सकते हैं कि मैं एजुकेशन हासिल करना चाहता हूँ, फुना यूनिवर्सिटी में मेरे लिए बेहतर है या नहीं, मैं ये काम करना चाहता हूँ, बेहतर है या नहीं। इस तरह के सवालात आप कर सकते हैं, ना कि आप ये जानें कि कल क्या होगा या मेरी शादी फुना दिन होगी या नहीं होगी। इससे इस्लाम ने बिल्कुल मना किया है। उसके लिए बेहतर ये, अगर किसी किस्म की रुकावट है, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें सलातुल हाजत पढ़ के, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी रुकावटों को दूर फरमाएगा। चलिए महरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। लेडीज एंड आइए बात करते हैं उस आम आदमी की जो हमारा हीरो है। मिलवाता हूं ना मैं आपको, इस रमजान हम उनसे मिलते हैं। मोहम्मद आसिफ नाम है, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। 35 साल से अखबार बेच रहे हैं, सिग्नल और ऑफिस में अखबारात फरोख्त करते हैं। कहते हैं पढ़ने का रुझान कम से कम हो गया है, अखबार पढ़ने का रुझान, क्योंकि हर चीज तो आपकी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, आपके मोबाइल पे है, आपके इंटरनेट पे है। इसकी वजह से अखबार से आमदनी कम हो गई है। आइए मिलते हैं आसिफ साहब, प्लीज आइए। प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, फर्स्ट क्लास मेहरबानी, तबीयत वगैरह सब फर्स्ट क्लास। 35 साल से अखबार बेच रहे हैं? जी सर। आपकी उम्र 35 साल है, 35 साल से अखबार कैसे बेच रहे हैं? मेरी उम्र तकरीबन 46 ईयर्स ओल्ड है। तो 11 साल के थे जब आपने अखबार बेचना शुरू किया था? तकरीबन। ये आपका खानदानी काम? मेरे बड़े भाई जो हैं उन्होंने भी 12 साल की उम्र में, क्योंकि मेरे वालिद साहब 42 साल पहले फौत हो गए थे, तो हम तीनों भाइयों ने छोटी उम्र से ही काम शुरू कर दिया, बड़ी फाइटिंग करके, अल्लाह का शुक्र है। कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई, ओके। और बहनों की सबकी शादियां हो गई? सब अपने घरों की, ओके। आपकी बेगम कुछ करती हैं? नहीं, हमारे ज़्यादातर हाउस वाइफ ही होती हैं। हेलो, क्या हो गया है? मैं बोल रहा हूं, आप फोन पे बात कर रहे हैं? वेरी नाइस, लाइव शो में फोन पे बात हो रही है, गुड। अच्छा जी, प्लीज बताइएगा। हमारे यहाँ औरतें ज़्यादा हाउस वाइफ ही होती हैं, काम वो अपने घर का काम ही करती हैं। अच्छा, बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं? जी हाँ, मेरा एक बेटा पढ़ने जाता है। एक बेटा क्या मतलब? एक छोटा है, 2-3 साल का है वो। अच्छा, ओके ओके ओके। 5 बच्चे हैं मेरे। और तीनों बेटियां जो है वो पढ़ती हैं? 2 बेटियां जाती हैं, एक अभी उसको एडमिशन करवाऊंगा मैं, वो बोलना सही नहीं आता है उसको। अच्छा ठीक है, लेकिन 2 बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं? स्कूल में, मदरसे में पढ़ती हैं, ट्यूशन पढ़ती हैं। सेंटर में पढ़ाते? मदरसे का टाइमिंग ऐसा है कि हमारे यहाँ दोपहर की कोई स्कूल नहीं है, सुबह की है। लेकिन क्यों नहीं गई? आप चाहते नहीं कि वो स्कूल जाए? नहीं, क्यों नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन ये कि अभी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। क्या उम्र है आपकी बेटियों की? बड़ी, सबसे बड़ी बेटी है तकरीबन 10 साल की। अच्छा। उससे छोटी 9 साल की। 7 साल बाद औलाद हुई है मुझे, और 29 साल की उम्र में शादी हुई है। तो बच्चे छोटे हैं, सबसे बड़ी बेटी 10-11 साल की, उससे। तो डोंट यू थिंक कि आपको स्कूल तो भेजना चाहिए बेटी? आप भेजना तो चाहिए। वसाइल का मसला है, वसाइल का भी मसला होता है, और लेकिन वजह क्या है? वजह वसाइल तो नहीं है? नहीं, वजह तो इतने ज्यादा तो नहीं है वजह, लेकिन बाज़ औक़ात हो जाता है। नहीं, लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि आप समझते हैं कि ख्वातीन का, लड़कियों का स्कूल में जाना जरूरी नहीं है, या मतलब नहीं जाना चाहिए उनको? नहीं, जाना चाहिए, तालीम तो सबके लिए। तालीम तो हासिल करनी चाहिए, तालीम के खिलाफ नहीं है, तालीम के खिलाफ कहना नहीं चाह रहे, लेकिन आपने दिल की बात कही है, इनके जरिए शायद लोगों तक बात पहुंचे। कोई बच्चे की तालीम का जिम्मा आपसे ले ले, आप यकीनन बच्ची की तालीम में कोई बुरी बात भी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे का ख्याल करने का इस्लाम भी हुक्म देता है। आप तो पूरी कौम को हाथों में उठाए। मुझे ये बताइए, मुझे सिर्फ ये बताइए मुझे कि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी स्कूल जाए? बिल्कुल।
صرف یہ بتائیے. جی ہاں پکا بالکل دونوں بیٹے ہیں آپ کے اسکول؟ جی. اور بلکہ تینوں بیٹیاں اور دونوں بیٹے. ایک تو جاتا ہے، باقی میں تو چاہتا ہوں کہ جہاں تک وہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن اس کے آمدنی کیا ہے آپ کی ماہانہ؟ آمدنی ابھی تو اخبارات پہ جو ہے بہت کم ہو گئی. یہ میگزین وغیرہ بھی جاتے ہیں، ہم تو اب پرانا مال بھی بیچنے لگے تاکہ کچھ، اور ہارڈ ورکنگ بھی تقریباً کافی دیر مشکل ہوتی ہے. نہیں مجھے بتائیے آپ کی آمدنی ہے کتنی ماہانہ؟ تقریباً 10,000 کے قریب. گھر اپنا ہے؟ اپنا گھر. گھر اپنا ہے. جی ہاں. 5 بچے، 5 بچے، ایک بیگم، 2 میاں بیوی، 2 میں 7 لوگ، 7 افراد اور 10,000 روپے آمدنی ہے. تقریباً اباؤٹ. تو اس میں ظاہر ہے پورا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں مشکل تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ گزارا نہیں ہوتا تو ساحر بھائی سمجھوتا- کیسے بچوں کو تعلیم کس طریقے سے کھانا مسئلہ یہ پینا کہ کرنا، ہم بلز لوگ دینا. تو ان کے حصے کا پیسہ مجھے دے دیا. ان کے حصے کا پیسہ میرے پاس ہے. بے شک اللہ نے ہمارے پیسے لوگوں کی جیبوں میں رکھے ہوئے اور وہ اندازے سے دیتا ہے. ہاں وہ تو میری اگر ضرورت سے روکے زیادہ ہے نہیں تو وہ آپ کا ہے. وہ آپ کا ہے. ایک کام کرتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر اس پہ بات کریں گے. جب ہم واپس آئیں گے تو میں آپ کو الائچی والے بابا سے ملواؤں گا. ہاں حافظ تنویر صاحب. حافظ تنویر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب کو بہت شوق ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سوچ رہی ہیں ہاں آج میں ایک الائچی لے کے جاؤں. نہیں آپ لوگوں کو بھی اگر الائچی چاہیے، خبردار جو کسی نے الائچی مانگی، کوئی الائچی دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. ایک چھوٹا سا بریک ہے. آج شوب ڈے کے طور پہ ہم سب کوشش کریں گے کہ کس طرح سے الائچی کو غائب کر کے دوبارہ اپیئر کرایا جا سکے. صرف شوب ڈے، صرف تفریح کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، پلیز دیکھ لیجئے. نہیں ہے نا؟ کچھ ہے؟ نہیں بالکل نہیں نظر نہیں آ رہا. کچھ ہے؟ نہیں ہے. شاباش شاباش. Here we go. اب آپ دیکھیے گا الائچی کیسے ہوا میں آ جاتی ہے. جن نے مجھے پکڑ لیا ہے، جن آ گیا ہے میرے پاس. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. آپ لوگوں نے میرے لیے کوئی تالی نہیں بجائی. کیوں نہیں بجائی؟ کیوں نہیں بجایا آپ لوگوں نے تالی میرے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. اچھا میجک تھا. جی اچھا میجک ہے نا. اچھا آپ کو ابھی نہیں پتا نا یہ ہے کیا؟ پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے میں نے کہاں الائچی رکھی ہوئی تھی؟ نہیں واقعی نہیں پتا. ادھر رکھی ہوئی تھی. کسی کو تو متاثر کروں. یار ارے ماشاءاللہ نہیں کہتے، اس پہ نعوذ باللہ کہتے. عوام کو دھوکہ دئیے. یہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، حافظ تنویر صاحب. آئیے جی حافظ صاحب. السلام علیکم. آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، لوگوں کی رہنمائی کی ہے، اور طاہر صاحب نے بڑا کیسے ہیں حافظ صاحب؟ شکر الحمدللہ جی. ٹھیک ٹھاک. اللہ کا بڑا آپ کا چہرہ کتنا نور والا ہے. بہت ماشاءاللہ. اور یقین جانیے یہ وہ نور نہیں ہے جو میں لگاتا ہوں. آپ کا قدرتی طور پہ ایسا ہے. بس آپ کی دعا سے. اچھا یہ بتائیے کیسے طبیعت کیسے؟ اللہ کا بڑا احسان. آفرز تو اب بہت آ رہی ہوں گی آپ کو. جی بہت بے شمار. بے شمار. جی اور کچھ لوگوں نے ایسی بھی آفرز کی ہوں گی کہ چلیے آستانہ کھولتے ہیں ایک. اور بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے آفر دی مجھے کہ آپ جو ہے نا جمعے والے دن وہاں نہ جاتے تو آستانہ کھولتے، لاکھوں روپے کماتے. میں نے کہا ایک سوچ ہے. سوچ ہے. چاہے انہوں نے مذاق سے یہ بات کہی، ہاں مجھے تھوڑی سی بات بری لگی. میں نے کہا اگر یہ کچھ کرنا ہوتا تو پہلے کیوں نہ کرتے. تو اللہ نے ایمان کی سلامتی دی. پوری قوم کو میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نیت دیکھتا ہے اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے. صحیح. تو اللہ سے مانگے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے. اچھا پتہ ہوا کیا تھا؟ جب ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے تو یہ میرے پاس آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے ان سے ذکر کیا کہ بھائی ایسا قوم بڑی بدحالی کا شکار ہے، اللہ میاں نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے اور میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، آئیے مل کے استعمال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے لوگوں کے جو غلط کانسیپٹس ہیں یہ ختم کیے جا سکیں. تو لٹرلی یہ رونے لگے. آنکھوں سے ان کے آنسو گرنے لگے اور میں بھی رونے لگا. ہم دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور اس کے بعد کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ روئے کیوں تھے. میں انہیں بتا نہیں سکا کہ میں کیوں رویا تھا. کیونکہ زندگی میں اگر آپ کوئی چیز صحیح کرتے ہیں
تو بس پھر آئی تھنک صحیح ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. اگر نیت آپ کی اچھی ہو تو پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا پھر وہ آہستہ آہستہ جو نیت تھی وہ سامنے آتی رہی اور بہت فائدہ ہوا ساحر بھائی, اس کا بہت پوری دنیا میں فائدہ ہوا. کنواں سامنے ہو اور کوئی اندھا اس طرف جا رہا ہو اور آپ اس کو راستے سے نہ ہٹائیں تو آپ بھی اس کے قاتل ہیں. بالکل. پوری قوم ایک اندھے کنویں کی طرف جا رہی ہے, آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, اور ہم اپنے اپنے منصب پہ بیٹھے ہوئے تقریریں کر رہے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں اور ان گرتبوں کو بچا نہیں رہے. ہم بھی یہاں اس میرے والد صاحب کوئی سادہ سے بزرگ تھے, تو وہ کہتے تھے دیکھو حمزہ تم کہیں جا رہے ہو اور کچھ تالاب میں گر جائے اور تالاب میں پانی بھی گندا ہو, تو اگر تم اس کو بچاؤ گے تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, تم اسے بچاؤ گے یا کپڑے بچاؤ گے؟ اس کو بچایا جائے گا. اس کو بچایا جائے, کپڑے نہ بچائیں, آدمی کو بچائیں. کیا بات, کیا بات. ہماری کوشش تھی اور آف کورس وہ ہوئی ہے. تو وہ انعامات کے سلسلے میں تو ہم بعد میں آئیں گے, اس کے بارے میں تو ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے. اس وقت تو ایک انعام ان کا ہے جو ہم پہ ڈیو ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ میں نے روبینہ سے کہہ دیا ہے بریک کے اندر, آپ کے جو بچوں کی جو تعلیم ہے اس کا ذمہ ہم لے رہے ہیں. جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے کوئی یہ نہیں ہے, جب تک میں ہوں تب تک میرے بات کوئی نہ کوئی ضرور کر لے. اچھا, آپ نے جب مولوی لا کے بٹھا دیا ہے کہ وہ ہر شخص سے بات کرتا ہے. یہ جو آصف میاں ہیں, میں ان کو نوجوانی سے دیکھ رہا ہوں. یہ پی آئی ڈی سی کے پاس ہوتے ہیں اور پی آئی ڈی سی اپنے ان کاموں سے تو مشہور نہیں ہے, پان سے مشہور ہے اور اخبار وہاں بکتے ہیں, اس سے زیادہ مشہور ہے. تو یہ انہوں نے پتہ نہیں لاکھوں چہرے دیکھے ہیں, انقلابات دیکھے ہیں, اور پھر گاڑیوں کے درمیان ہوتے تو ایک سگنل پہ, لیکن گاڑیوں کے درمیان, چلتی ہوئی گاڑیوں کے درمیان 2 روپے کا اخبار بیچنے کے لیے زندگی کا. کبھی خدا نہ کرے ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا آپ کا؟ نہیں, کبھی نہیں ہوا. ایسے تو ہلکے پھلکے تو وہ ٹچ تو نارملی لوگ اچھے سے بات کرتے, بالکل بہت اچھے سے بات کرتے. اچھا, کبھی ایسا دن بھی گزرا جس دن بہت زیادہ پیسے نہ ملے اور آپ کو ضرورت ہو؟ کافی مرتبہ. کافی مرتبہ. میرا کام زیادہ تر ادھار کا ہی ہوتا ہے. ادھار کا کام ہے؟ ماہانہ لیتے گاڑی میں ڈال دیتے. بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ مجھے جو میگزین وغیرہ کی ہمیں وہ ملتے ہیں نا, کریڈٹ پہ ملتے ہیں میگزین وغیرہ, تو ان کے پیسے جو ہے وہ مجھے شامل کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح چلتا ہے. بہت سے میگزین ہوتے ہیں وہ کریڈٹ پہ ملتے ہیں, ان کو جو نقد بکتی ہیں ان کے پیسے ہمارے پاس جیب میں ہوتے ہیں, وہ پیسے ہم خرچے میں کرتے ہیں. اچھا, پھر وہ منتلی جو ایک بات اور کہہ دیجیے, جیسے ماشاءاللہ آپ نعت پڑھتے ہیں اور اہل سما حضرات, تو ہمیں بھی, میں تو بے طلب من جانب اللہ جو ملے طلب نہیں کرتا ہوں, لیکن ان کی فیملی جو ہے کورنگی نمبر 1 پہ میر فیملی ہے. تو میں پبلک سے یہ کہتا ہوں کہ جو اخبار بیچنے والے بچے ہوتے ہیں, وہ جو آپ سے کہتے ہیں باجی کلپ لے لو, اور ہم اسے کہتے ہیں معاف کرو ہٹو, دھکے دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اس کے بعد نعت کی جب یہ محفل سالانہ کرتے ہیں, ایسی محفل سجاتے ہیں اور اس طرح نعت خوانوں پہ نوٹ برساتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ سارے سال کی آمدنی یہ حضور کی محبت میں لٹا دیں. ایسا ہی ہمیشہ جاتے ہیں, ہر سال آتے ہیں ہمارے یہاں. میں حاضر ہوتا اور ہوں. تقریباً میرے گھر کے پاس ہی ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیں تو کبھی نہیں بولا. نہیں, آپ سے ڈر ہے نا لفافے کا, مجھ سے لفافے کا ڈر نہیں. سوال ہی نہیں پیدا, کوئی لفافہ نہیں. لفافہ تو, اور مجھ سے تو کسی کو بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہی تفضل, آپ کو بلائیں گے تو لفافہ پیش ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ خوش ہے. حضور کے وہ صرف ان کی بات, میں تو کیا کہوں. اچھا, تو اب سلسلہ یہ ہے کہ اب آپ مسکرائیے, مجھے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا ہے, اور اس عید پہ آپ نے مسکرانا ہے. مسکراہٹ تو بس دل مطمئن ہو, مسکراہٹ ہی مسکراہٹ. دل مطمئن ہے. اچھا, بیگم لڑتی ورتی تو نہیں ہے, جھگڑا تو نہیں کرتی؟ اللہ کا شکر ہے کہ بہتر ہے میری لائف, مطمئن ہوں میں اپنی زندگی سے. کیونکہ گھر میں اگر ماحول اچھا ہو تو سکون رہتا ہے, کیونکہ گھر سے بڑھ کر سکون کہیں بھی نہیں ہے. آپ کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں, لیکن جو گھر میں اگر سکون ہے تو بس وہ اور آسائش آپ کے لیے بیکار ہے. بہتر لائف یہ کہ اگر ہم سفر اچھا ہو. آپ کی اپنے ہم سفر سے ملاقات کب ہوئی تھی؟ نہیں, میری ارینج میرٹ ہے. ہماری تو ارینج میرٹ ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا بھی نہیں تھا؟ اور نہیں دیکھا ہوا. یہ ہمارے یہاں زیادہ تر پردہ کرتی ہیں عورتیں. ٹھیک ہے. لڑکیاں بھی
5 गज का दुपट्टा ओढ़ती है और किसी भाई के या बुजुर्ग को अलावा सौदा वोदा भी नहीं लेने जाती, कहीं निकलना नहीं होता है, ज़्यादातर घर में ही रहती है। तो अरेंज डिपार्टमेंट होता है, कोई ऑफिस भी आप खोलेंगे तो उससे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जी, तो हुकूमत भी है तो बात दाखिला खारजा है, तो खवातीन को भी एक शोबा संभाल लेना बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि वो कैद में है, नहीं कैद में नहीं है सर, मैंने पब्लिक को बताना चाहा और नस्लें गुजर रही हैं और खुशहाल गुजर रही हैं और कम आमदनी में इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, इत्मीनान देखिए। इससे पहले कि हम कुछ लोगों को आपसे मिलवाएं, क्योंकि वो आज ख़ास तौर पे आपके लिए आए हैं, जो भी वादे हमने किए वो हम पूरे करना चाहते हैं इंशाअल्लाह। और ये बात याद रखिएगा कि अब आप दस्तक के बाद साहिर शो और जियो की जो पूरी टीम है इसका आप आज से हिस्सा हैं। आज से क्या मतलब, उसी रोज़ से हिस्सा थे, और अब हम जो भी काम करेंगे हम आपको पीछे छोड़ने वाले नहीं, अब हमारे साथ साथ ही। जियो तो जियो के साथ। और सच बात तो ये है, मैं आपको सच बताऊं, अगर कोई आपसे इस्तिफादा हासिल करने के लिए आपको दूसरे चैनल पर बिठाना चाहता है, जाइए, ज़रूर जाइए, बांटिए। ये तो वो इल्म है जो दूसरों को बांटने से बढ़ेगा, ज़रूर दीजिए, रोशनास कराइए लोगों को, ये बताइए, लेकिन काम हमारे साथ है, आपका टीम आप हमारी, ये बात है। आपस कोई ऐसा इल्म भी है इस शोबों के अलावा के जिससे आप मखलूक की खिदमत करें? जी, मैं पूरी मीडिया में एक दरख्वास्त और एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जब मैं साहिल भाई के पास आया, इन्होंने मुझे बड़े अच्छे दिल से बात कही कि कुछ कौम हमारी गुमराही की तरफ जा रही है और कुछ लोग जो है वो ज़्यादा अल्लाह के बाद बाबाओं पे यकीन करने लग गए हैं। तो मैंने कहा अगर दीन की खातिर, अगर मेरी जान पे भी कोई आँच आती है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर मेरी जान भी हाजिर है। बहुत बड़ी बात। मेरे बुजुर्ग थे, जब मैं इमामत करवाता था, मैंने 7 साल मस्जिद में इमामत करवाई, उनकी 150 साल उम्र थी, तो उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, पर वो तराबियाँ भी खड़े होकर पढ़ते थे और रोज़े भी पूरे रखते थे। माशाअल्लाह। उन्होंने मुझे फैज़ दिया था। आयतुल कुर्सी के अंदर आता है वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, कि 313 मरतबा किसी को भी पानी दम करके दिया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्चे दिल से और सच्चे ईमान से अगर वो नमाज पाबंदी से पढ़ता है तो अल्लाह उसकी हर बीमारी, ये काला जादू, सिपली, बंदिश, किसी किस्म की भी परेशानी हो तो ये कलाम पाक के सदके अल्लाह उसको बेशक वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, इसमें शिफा भी है और रहमत भी है मोमिनीन के लिए, बशर्ते कि इंसान का यकीन पुख्ता होना चाहिए और अल्लाह की ज़ात से लो होनी चाहिए। मेरा भी एक मकसद यहाँ होने का ये है कि मैं बिल्कुल अल्लाह वालों से दूर नहीं करूँगा। अल्लाह से करीब होना है तो अल्लाह वालों से करीब होना होगा। अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और कैसे मिला देते हैं? क्या हम अल्लाह करेंगे तो हमें अल्लाह नहीं मिलेगा, और एक बड़े मियाँ के पास जाएंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा और मैं अच्छा हो जाऊँगा। होता यह है कि अल्लाह तो महजूब नहीं है, अल्लाह पे तो कोई पर्दा नहीं पड़ा, वो पर्दे मुझ पे पड़े हुए। तो जब मैं किसी मुर्शिद के पास जाता हूँ तो वही देखते हैं कि इस पे किस चीज़ का पर्दा है। दुनिया की लालच है, हवस है, जो बीमारियाँ हैं, गुस्सा है, गुस्सा नहीं जाता इंसान से। जलाल खानकाहों में रह के कहते हैं मैं जलाली बाबा हूँ, जलाल अल्लाह के सिवा किसी को नहीं सजता। तो वो जो बड़े मियाँ होते हैं, जो मुर्शिद होते हैं, वो मुझसे मेरा पर्दा उठाते हैं तो मुझे अल्लाह का क़ुर्ब महसूस होता है। अब हमारा मकसद यही है कि शोबदाबाजों के पास न जाएं, अल्लाह के कलाम से जो इलाज करते हैं ये भी अपनी जान हथेली पे बिल्कुल। और इसी तरह आपको जो चीज़ मैं कहता हूँ, अगर ये बख्शिया, हम इसे कहते हैं कि बख्शिया होना, और आयतुल कुर्सी से बेहतर इसार क्या है, और सरकार ने जिसकी तारीफ फरमाई है। एक इस्तिखारे की कॉल है, पहले वो ले लें, उसके बाद हम सारे भाई को बुलाएंगे और एक और शख्स हैं हमारे साथ जो सिर्फ आपके लिए आए। एक टेलीफोन कॉल है यास्मीन शाह की। यास्मीन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा। साहिर, तुम जितनी अकीदत अपनी वालदा से रखते हो, मैं भी एक माँ हूँ,
اللہ تمہیں دونوں جہانوں میں سرخرو کرے، میری دعا ہے۔ آمین آمین سم آمین آمین سم آمین۔ اور یہ استخارہ کرانے والا ہے۔ جی 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 میم پلیز۔ ہاں، ویسا ہے کہ میں بیمار رہتی ہوں اور ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو بیماری اور بڑھ جاتی ہے، اور بچے بھی بیمار رہتے ہیں، گھر میں بھی نہ جاگی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا نام یاسمین شاہ، آپ کی مدر کا نام؟ خورشید بیگم۔ خورشید بیگم، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ میم۔ اور ہم آپ کو اپنی طرف سے ایک اسپیشل گفٹ دینے والے ہیں، دینے جا رہے ہیں، تو پلیز آپ ان کا نمبر وغیرہ نوٹ کر لیجیے گا تاکہ ہم ان کو بھیج سکیں۔ اثرات کا مسئلہ ان کے ساتھ، اثرات، جس کی وجہ سے بیمار رہتی ہیں، ڈاکٹر کو بھی دکھاتی رہیں اور کلام الہی سے بھی سہارا لیں، اور انشاءاللہ دوائی میں بھی شفا پیدا ہو جائے گی اس کلام الہی کی برکت سے۔ معوذتین 101 بار پڑھ کر سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق کو بھی 101 بار پڑھیں، سورہ ناس کو بھی 101 بار پڑھ کر روزانہ پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عزوجل بہتر ہوگا، اور دوائی لازمی استعمال کریں، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ شفا پیدا فرمائے گا۔ تھینک یو مفتی صاحب۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جب ہمارے پاس وہ فوٹیج تو نہیں ہے نا، یہ فوٹیج ہے سارم کی، ہمارے پاس ہے فوٹیج نہیں ہے، لیکن میں آپ کو فوٹیج دکھا دوں۔ سارم نے ایک اعلان کیا تھا، ان کی ٹیلی فون کال آئی تھی ہمارے پاس سارم برنی صاحب کی، تو اس وقت میں ان کو بلا رہا ہوں، ان کی خدمات پوری دنیا جانتی ہے۔ لیٹس سے ہیلو ٹو سارم برنی صاحب۔ سارم السلام علیکم، آ جائیے۔ آپ فرسٹ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہیں سارم بھائی؟ فرسٹ کلاس، ٹھیک ٹھاک سب، فرسٹ کلاس، سب اللہ خیر ہے؟ اللہ کا شکر۔ یہ جی حافظ صاحب، حافظ تنویر صاحب، عظیم آدمی ہے بھائی، عظیم آدمی ہے بھیا، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں جو کر دکھایا ہے وہ بڑی جرت کا کام ہے، ورنہ لوگ تو یہاں جیسے دکان چلا رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس یہی چلتی رہے، یہی ہماری آخرت ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے واقعی آپ کا تو ہے کمال، بے شک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کی، میں اگر دوسرے انداز سے دیکھیں، جو وہ چاہے دھوکہ کر رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے، ان کی تو روزی ہٹ گئی نا اس وقت۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم اور سب آئی تھنک آہستہ آہستہ اس کو ریمائنڈ کروانے کی ضرورت ہے لوگوں کو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی بھول جایا کرتے ہیں نا، تو ہم کو ریمائنڈ کروانے کی بھی ضرورت ہے، بالکل ریمائنڈ کروانے کی بھی ضرورت ہے۔ میں جو بات شیئر کر رہا تھا وہ بات ایک اور صاحب کو بھی میں بلا لیتا ہوں تاکہ ان کے ساتھ ہی یہ بات شیئر ہو جائے۔ جب بات چینج کی آ رہی ہے، پرسیپشن کی چینج کی آ رہی ہے، تو یہ بھی چینج ہوئے۔ یہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں آج سے کہ میں بھی یہ کام نہیں کروں گا مفتی صاحب کی موجودگی میں۔ انہوں نے کہا چونکہ مجھے اس علم پہ دسترس نہیں ہے، عبور نہیں ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ بھی بہت ہمت کی بات ہے، بہت ہمت۔ آپ اس چیز کو ایڈمٹ کریں۔ You have to be a hero to say کہ you were wrong. You have to be a hero. یہ سائیکک ہیں۔ اچھا، جس حد تک ان کو علم ہے نا، ذائچے کا ہے اور دیگر حساب کتاب کا ہے، اس میں ضرور اسے کرنا چاہیے، اس کو، اور اس کو کریں گے۔ وہ جمالوجی کے ظاہر ہے، جمالوجی ان کو ورثے میں ملی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایم اے خان نوری صاحب آئیے جی۔ تشریف رکھیے۔ نوری صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ اللہ کا شکر۔ اب اگر جب کال آتی ہے کسی کی کہ جنات اتارے جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کل کا واقعہ ہے۔ کل کا وقت؟ پہلے وہ لوگ آپ کے دفتر گئے، اچھا، آپ کے آفس میں آپ نہیں تھے، میں نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ وہاں سے کسی آپ کے ٹیم ممبر نے انہیں میرا نمبر دے دیا، انہوں نے مجھے کال کیا۔ ان کی جوان بچی 32-33 سال کی جو سائیکو پیشنٹ ہے، وہ میرے پاس آئے، کہا جی اس بچی کو دیکھ لیجئے، ہم نے کراچی کا کوئی عامل نہیں چھوڑا، وہ عاملین بھی جو آپ کے ساتھ شوز پر بیٹھتے رہے ہیں 3 سالوں میں، اور اس کے علاوہ بھی ایون فیصل آباد، لاہور جا کر بھی ان کے جن نہیں اترے، ان پر حاضری کر دیجئے۔ میں نے کہا میں نے آن ایئر یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ کام مجھ سے بہتر جاننے والے لوگ موجود ہیں، وہ کریں گے۔ آج کے بعد میں جنات کی حاضری یا جنات نکالنے کا کام نہیں کروں گا، اور میں نے آن ایئر آپ سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے انہیں کہا کہ یا تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں۔ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر وجاہت کا انہیں نمبر بھی دیا، ان سے بات بھی کرائی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ آپ کل یا پرسوں لودھی صاحب کے پاس چلے جائیں۔ اب چونکہ انہوں نے پورا ایک پینل بنا دیا ہے اس کام کے لیے
کہ اگر کسی پہ جنات بھوت افریت کا سایہ ہے تو وہ لودھی صاحب کی ٹیم میں جو جس کو بہتر سمجھے گی کہ ان کے پاس بھیج کے علاج کروا دیا جائے وہ آپ کو بھیج دیں گے، اور وہ 1-2 دن میں وہ پیشنٹس آپ کے پاس آ جائیں گے، بیکاز ان پر جن بھوت تھا ہی نہیں، ان پر سائیکو پرابلم ہی تھا، وہ بچی کو الیکٹرک شاکس تک بھی لگتے تھے۔ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنون کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ بریک کے بعد میں آپ کو وہی بتاؤں گا جس چیز نے میری زندگی کو چینج کیا۔ اب تمام کے تمام لوگ موجود ہیں، میں ان کے سامنے وہ واقعہ شیئر کروں گا اور وہ کتاب شیئر کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے تبدیل کیا۔ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، مجھے پڑھنے کا شوق ہے۔ اگر آپ کو کہیں سے وہ کتاب ملے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو وہ کتاب دے بھی دوں گا۔ چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دہلی سے میرا رابطہ، میرا واسطہ، میرا تعلق کبھی بھی نہیں رہا، لیکن دہلی سے مجھے ایک خاص نسبت ہے۔ مجھے دلی اچھا لگتا ہے، چاہے وہ نئی دلی ہو یا پرانی دلی ہو، مجھے وہ شہر پسند ہے۔ میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں جب مجھے کوئی دہلی کا شخص ملتا ہے، نئی دلی کا ہو، پرانی دلی کا ہو، کہیں کا بھی ہو۔ میں شدید محبت کرتا ہوں کراچی سے، پاکستان سے، لاہور میرا پسندیدہ ترین شہر ہے، لیکن دلی سے مجھے ایک ایسی رغبت ہے جسے میں بھی بیان نہیں کر سکتا۔ دلی پہ جو کتابیں آتی ہیں، دلی گئے ہیں؟ میں کبھی نہیں گیا، ضرور جائیے۔ آج میں کم از کم 20 مرتبہ دلی گیا ہوں۔ دلی دیکھنے کا شہر ہے، ضرور جائیے۔ کہنے کی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دلی پہ ایک کتاب میں نے پڑھی، ملا واحدی نے اسے تحریر کیا تھا۔ دلی جو ایک شہر تھا، عالم میں انتخاب، جی، اللہ، اس میں بہت پرانی بات ہے بچپن کی، اس میں کتاب میں ایک واقعہ درج، ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد کے پاس ایک کبابی کی دکان تھی جسے چچا کبابی کہا جاتا تھا۔ تو بتاتے ہیں کہ وہاں موجود ہوا کرتے تھے جس زمانے میں چچا کبابی کی وہ دکان ہوتی تھی، تو ان کے ٹھیلے پہ ایک بچہ روز آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے 12 آنے کے کباب دے دو، اور چچا کبابی اسے کباب نہیں دیتے تھے، کبھی نہیں دیتے تھے۔ تو ایک روز ملا واحد نے جھلا کر ان سے پوچھا کہ چچا یہ لونڈا روز آپ کے پاس آتا ہے، روزانہ کباب مانگتا ہے، پیسے لے کے آتا ہے، آپ اسے روزانہ ریفیوز کر دیتے ہیں، کیوں؟ تو مسکرایا اور کہا دیکھو میاں، اس کی شکل کو دیکھو، کم سن ہے، کپڑوں کو دیکھو تو لگتا نہیں ہے کہ اس کے پیسے یہ اپنے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے چرا کے لا رہا ہے۔ اس کے 4 پیسوں کے لیے نہ تو میں اسے بری راہ پہ لگا سکتا ہوں اور نہ اس کی عاقبت خراب کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑی بات، بڑا سبق۔ اس زمانے 12 آنے بہت ہوتے تھے، بہت ہوتے ہیں۔ تو کہنے کی بات کیا ہے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ فیصلہ صرف وہ ہوتا ہے جو صحیح ہو، وہ نہیں جو آپ کے لیے صحیح ہو۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم چاہتے تو ہم اس سے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو صحیح فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ آج ہم ایسے بیٹھ جائیں۔ شاہر بھائی، آپ کی بات کے بعد جو امانت ان کی تھی وہ میں لے کر کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری بنی صاحب میں ان کی پوری فیملی کی سماجی خدمات بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ساری دنیا میں مشہور ہے، اور اچھا کرے آپ کے ساتھ۔ سب لوگ سب لوگ سب لوگ سب لوگ بیٹھیے سر۔ یہ چیک ہے سارم نے جس کا اعلان کیا تھا، 25,000 روپے کا یہ چیک ہے، اور میں اعلان کر چکا ہوں، اور اس اعلان کو جب تک میں ہوں تب تک میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آپ کو اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو کہیں سے نہیں، میں آپ کو اپنی طرف سے، اپنے حصے کا، کیونکہ میں نے جب آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ نے میری بات پہ لبیک کہا ہے نا، میرے اس چیز کو لے کے، اس ویژن کو لے کے ہاتھ پڑھیں، تو جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ میں آپ کو ہر مہینے آپ کی امانت آپ کو پہنچاؤں۔ ریزن بیکاز اینی وے، بیٹھیے پلیز، بیٹھیے، یہ آپ کا ہے۔ جی نوری صاحب،
गुजारिश है कि मेरे इसी अपना जब मैंने अनाउंसमेंट की थी तो मेरे एक क्लाइंट ने, बल्कि 2 क्लाइंट ने ये कहा था कि हम 5,000 रुपया हाफिज़ साहब को देना चाहते हैं। हौसला अफजाई। उनमें से एक फैमिली ने इन्हें 5,000 रुपया इनके पास घर जाके पहुंचा दिया, हाफिज़ साहब पहुंच गया था आपको। दूसरी फैमिली जो है वो इस वक्त पे आउट ऑफ कंट्री है, जैसे ही आएंगे पहुंच जाएगा। तीसरी अहम बात कि मैं अपने पास से हाफिज़ साहब को 5,000 रुपये पेश करना चाहता हूँ। गिन के तो मत दे, खुदा का वास्ता, बिस्मिल्लाह, ऐसे ही उठा के दे दीजिए, कम ना हो, दम करके दे, कम ना हो जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ के दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत अल्लाह खुश रखे। और साहिब भाई 2 लफ्ज़ बोलना चाहूँगा जी। वो ये, हाफिज़ साहब बैठिए हाफिज़ साहब प्लीज़। तुम छोड़ क्यों नहीं देते जब तुम जीत रहे होते? नहीं छोड़, ये क्या बुरी आदत छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्या आपको पकड़ लिया, बल्कि आपने मुझे पकड़ लिया। जी मुझे यकीन, अच्छा खासा जीत रहा होता है। गुजारिश ये है जी गुजारिश कि इनको सबने अप्रिशिएट किया, मुझे सबने अप्रिशिएट किया। ये अप्रिसिएशन अधूरा सा लग रहा है मुझे, इसलिए कि अगर जो सपने देखा, ये हाफिज़ साहब इलायची बाबा, इन्हें मैं साहिर लोधी, कलीम, आमिर लोधी, वासिक कहीं छुपा कर बिठा लेते, सारी दुनिया को पता है, महीनों में अरबपति हो जाते। तो एप्रिशिएट अ बिग हैंड फॉर दिस पर्सन ऑफ द टीम ऑफ दिस पर्सन। ये एप्रिशिएशन इस टीम को मिलना चाहिए और हमने ऑन एयर इनको अप्रिशिएट किया है। और जो एप्रिशिएशन, और जितने लोग घर बैठे हुए हमें देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक बार वो भी साहिर लोधी और उनकी टीम के लिए ताली बजाएं। थैंक यू। अल्लाह खुश रखे और ये जारी रहे। एक हिदायत कुरान और हदीस के जरिए से होती है, एक हिदायत अपने फन के जरिए से होती है, एक हिदायत अपनी सलाहियत से होती है। तो साहिर साहब ने वो काम किया जो इनके पास प्लेटफॉर्म है, उसको यूज करते हुए पूरी दुनिया में आलम इस्लाम और दीगर भी लोगों को इस तरीके से बचाया कि आप गुमराही से और इस तरह के बुरे लोगों से बचे। मैं हाफिज़ साहब, मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ शोज किए हैं, बिल्कुल, और कुरान और हदीस के हवाले से ही किए हैं। उन्होंने ये दावे किए हैं कि हम फ्री इलाज करते हैं। दरोग बर गर्दने रावी शुनीद ये है कि अब उन्होंने एक ठिया ऐसा भी बना लिया है जहां 600-700 टोकन रोज तकसीम होते हैं, बिकते हैं, और 1,000 रुपया फी टोकन। और वो लोग कहते हैं कि जो मुल्क से यानी बाहर से या शहर से बाहर से आए, हम सिर्फ उनके लिए पैसे आए। दिल के बहलाने को तो 10 तसल्लियां ली जा सकती हैं, दी जा सकती हैं, ये आदमी भी कर सकता था। तसल्लियां तो ढूंढना कोई मसला नहीं है, लोगों को मिलवाते। बस रमजान का मुबारक महीना, जो बेतलब मिले वो मिल जानी बल्ला है। अपने उसे न मांगे, लेकिन लोग खिदमत करें तो कबूल कर दीजिए। बस आप मुफ्तियान हैं, आप मदीने जा रहे हैं, आप मेरे लिए एक दुआ कर लीजिएगा। एक दुआ, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मेरे लिए एक दुआ मांग लीजिएगा। खुदा मुझे हमेशा गुमराही से दूर रखे, मुझे हिदायत रखे, बस मेरी इतनी दुआ। बाकी मुझे हिदायत लेने वाला बना दे। बस मुझे हिदायत लेने वाला बना दे। बाकी बातें छोड़िए, मैं किसी को क्या दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। आपसे तो कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। आप मुझे मालूम है कि आपने जाना ईद के बाद इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सारिम भाई, आपसे तो मुलाकात होती रहेगी। अभी तो एक प्रोजेक्ट है जो मेरा और सारिम का है, जो हमारी टीम का है, और हम लोगों ने ये अनाउंस करना है मंडे को। और मंडे को जब आप अच्छा, यह बात मैं कह देता हूँ, मैं अक्सर अपनी टीम को कहता हूँ, मजाक में कहता हूँ कि जहाँ तुम्हारी सोच खत्म हो जाती है ना, वहाँ से ये शुरू होता है। जहाँ आपकी सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू होता है। बिकॉज that's what we're going to do. But thank you sir, I'm so glad that I'm working with you. I'm so glad. And आसिफ साहब, आपको तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है सर जी, लेकिन अब महफिल में मुझे बुलाना। बिल्कुल। थैंक यू। अच्छी बात। हाफिज़ साहब, आप तो हमारे साथी हैं। एम ए नूरी, तुम एक कमाल आदमी हो। बैठिए। And last but not the least, I want to say this, whether this is my first show or this is my last show. पहले मैगी कमर्शियल मैगी मलका बन जाओ कॉन्टेस्ट में जो तीसरी विनर हैं, उनके पास हम फ्राइडे को जा रहे हैं। वो हम आपको फुटेज फ्राइडे को दिखाएंगे। ऑफ कोर्स उनका चावल, उनका मज़ा, उनका पराठा, ओनली मैगी आपके लिए लाता है। सो वी लव मैगी। आखिरी बात जाने से पहले सिर्फ इतनी है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, सबसे पहले खुदा की हिदायत होती है, फिर
ایک ایسا ہاتھ میرے سر پہ ہے جو میری ماں کا ہے. اور لٹرلی اس کے بعد اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ یہ میری ٹیم ہے. ہم پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں اور کیا کرنے نکلے. ہم کل کہاں ہوں گے, ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بھی نہیں پتہ, لیکن آج مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. اگر میں اکیلا ہوں تو اس سے پہلے میں نے تیر کیوں نہیں مار لیا. زندگی میں اگر ساتھ مل کے رہیں گے تو کام کریں گے. نوری صاحب نے جو بات کی کہ لوگوں نے, میں صرف ان کے لیے بھی کہتا ہوں آئیے مل کے ان کے لیے بھی دعا کریں, محبتیں بانٹیں, ایک دوسرے کے عیب چھپائیں. ہمارے ملک میں پہلے ہی بہت ساری برائیاں ہیں, ایک دوسرے کے عیب بتانے سے کچھ نہیں ہوگا. چپکے سے دل میں یہ دعا کر لیں, صرف چپکے سے دل میں یہ دعا کر لیں مولا ہدایت دے دے, بس اور کچھ بھی نہیں. ایک دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالیں, ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ مت ڈالیں. کیا فائدہ اس ساری چیز کا. ہم جتنے اچھے ہوتے ہیں اتنے ہی اچھے دوسرے ہیں, ہم جتنے برے ہوتے ہیں اتنے ہی برے دوسرے ہیں. مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ میں کہاں کیا غلطی کروں, میں کسی کی غلطی کیا نکالوں. میں تو خود اس کا بندہ ہوں, اسی کی طرف لوٹایا جاؤں گا. بس اللہ ہم سب کو ہدایت میں رکھے. مبارک مہینہ آپ سب کو.